نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فعلوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. صدق الله العظيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام إلى قوله تعالى ثم انطلق إلى قوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ کے نام سے حدیث جبرائیل کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس حدیث کے بارے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسے ام السنہ قرار دیا گیا. ام السنہ سنت کی جڑ سنت کی بنیاد. جیسے سورہ فاتحہ کو کہا گیا ہے ام القرآن قرآن مجید کی جڑ اور بنیاد. اس حدیث کی عظمت کو عہد حاضر میں دو اشخاص نے پورے طور سے پہچانا ہے اور وہ دونوں غالباً اب تک اسلام نہیں لائے ہیں. ایک امریکی ہے سفید امریکی اور ایک اس کی بیوی ہے جاپانی. امریکی کا نام کتاب کا انہوں نے 250-300 صفحے پر مشتمل کتاب لکھی ہے. اس حدیث اس قدر گہرا مطالعہ کیا ہے. جو امریکی ہے مصنف اس کا نام ہے ولیم سی چیکٹ اور اس کی بیوی ہے جاپانی مراٹا. ان دونوں نے بھی کو آتھر کیا ہے اس کتاب کو ویژن آف اسلام. ہمارے ہاں بھی یہ کتاب شائع کی ہے سہیل اکیڈمی میں. وہ بازار میں دی جاتی ہے. جن کا شوق وہ اس کتاب کو حاصل کر کے پڑھے. بہرحال ان کے بارے میں ابھی تک اطلاع نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے قبول کرنے کا اعلان کیا ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذہن اور قلب وہ مسلمان ہے. اگرچہ انہوں نے ابھی نہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس اثنا میں ہماری معلومات کا دائرہ جو ہے ابھی وہاں تک نہ ہو اور انہوں نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا ہو. واللہ اعلم. یہ حدیث جو ہے یہ احادیث کے 5 کتابوں میں مجموعہ میں شامل ہے اور 5 صحابہ سے مانتے ہیں. ان میں جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. لیکن جو مقبول ترین روایت ہے وہ ہے جس کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے.
اس کے راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مسلم شریف ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مسند احمد میں مروی ہے رحمہ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے 4 طرق سے مروی۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مسند احمد میں آئی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی، متفق علیہ وہ ہے۔ لیکن بعض صحابہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے فقہائے صحابہ، تو یہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ گہرائی میں اس میں ظاہر بات ہے صحابہ برابر سے نہیں تھے، فرق برابر تھا۔ تو حضرت عمر ان میں چوٹی کے آدمی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی شمار کیجیے۔ اس لیے ان 2 حدیثوں کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور سب سے زیادہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مقبول ترین جو ہے وہ حضرت عمر سے مروی روایت ہے۔ اس میں اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے تقریباً آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جو اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ فتح الباری اور عمدۃ القاری ان دونوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آخری دنوں کا واقعہ ہے۔ اس حدیث کا ہمارے علماء میں سے مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ بہادر مدنی، ان کا پھر انتقال مدینہ منورہ میں ہوا ہے، ان کی کتاب ترجمان السنہ، اس نے تفصیل کے ساتھ یہ طرق جو میں نے بیان کیے ہیں، فلاں صحابی سے راوی ہے فلاں کتاب میں اس کا متن کیا ہے، فلاں صحابی سے روایت ہے فلاں کتاب میں اس کا متن کیا ہے، اس کی تفصیلات وہاں سے معلوم ہو جائیں گی۔ اب اس میں جو ایک واقعہ بیان ہوا ہے، اس واقعے کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس میں اصل بنیاد تو ہماری یہی روایت حضرت عمر ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن واقعے کی تفصیلات کے ضمن میں جو کچھ مزید پہلو جو ہے دوسری روایتوں میں آئے ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی بتاؤں گا۔ اس میں یقیناً متن کے الفاظ میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن زیادہ جو ہے واقعاتی تفاصیل میں جو ہے وہ فرق زیادہ ہے۔ اور یہ میں نے جو پہلی تقریر کی تھی تعارفی تقریر یا ابتدائی تقریر، یہ تمہیدی تقریر، اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قرآن مجید میں اور حدیث میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے۔ قرآن وحی جلی پر مبنی ہے، وحی جلی پر مشتمل ہے، اور وہ باللفظ وربل لینگویج ہے، الفاظ اللہ کے، لیکن حدیث نبوی بھی ادب کے وحی پر مبنی ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں، لیکن اس کے الفاظ متفق علیہ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے، اس میں راویوں کے بیان میں لفظی طور پر فرق ہو جاتا ہے، تو ترتیب کے اندر بھی فرق ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں نے مثال دی تھی کہ ابھی آپ کوئی چند جملے کسی محفل میں بولیے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس محفل کی شرکاء سے پوچھیے میں نے کیا کہا تھا، تو تمام کے بیان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا۔ یہ حدیث جو ہے اپنے ایکشنز کے اعتبار سے، اپنے ہدف اور مضمون کے اعتبار سے تو متفق علیہ، کوئی شک کوئی اختلاف نہیں، لیکن لفظی طور پر فرق موجود ہے، متن میں بھی اور واقعے کی تفصیلات میں بھی۔ اب یہ کہ یہ روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ ذات یوم، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، مجلس ہے، اب تصور سے دیکھیے یہ واقعہ تو کیسا ہے کہ آپ کس تصور سے دیکھ سکتے ہیں اس واقعے کو، اور اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے آپ اپنے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس ماحول کا جز سمجھیں۔ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، اسی اثنا میں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے انتہائی سفید، کوئی میل کے اثرات نہیں،
کوئی گرد و غبار نہیں، اور وہ ان کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ۔ اب اس میں ایک روایت میں ایک لفظ اور ہے، حسن الوجہ، نہایت خوبصورت، نہایت حسین انسان۔ اب ان کے بارے میں لوگوں نے سوچا یہ ہے کون؟ یہاں فرما رہے ہیں وزنت عبد لا یرا علیہ اثر السفر، نہ تو اس شخص پر کوئی سفر کے آثار تھے۔ اگر وہ باہر سے آ رہا ہوتا اور ابھی آ رہا ہوتا تو اس کے کپڑے کی گرد آلود ہوتے، کچھ بالوں کے اندر غبار ہوتا، یہ سب کچھ ہوتا اثر السفر۔ معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا۔ بڑا یاد وہ ہوں منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں کرتا۔ اس میں ایک روایت میں اضافہ ہے فنظرنا بعضنا الی بعض، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ اشارہ حضور کی مجلس میں آواز سے میں ایک دوسرے کو دیکھا تو معلوم ہے معلوم کہ پوری مجلس میں کوئی ان کا شناختہ نہیں تھا۔ اب اگر وہ پہلے سے کسی کے ہاں مہمان آیا ہوا ہوتا تو وہ مہمان جو ہے وہ اشارہ کر دیتا کہ ہاں میرے پاس سے آئے ہیں، میرے مہمان ہیں، اور براہ راست آئے ہوتے تو ان کے اوپر اثر ہونا چاہیے، سفر تھا ان کے کپڑوں پر، ان کے بالوں پر۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کی داڑھی کے بال نہایت سیاہ تھے، شال کی بجائے، عام بالوں کی بجائے داڑھی، اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عام طور پر عرب اپنے سر کو تو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، امامہ ہے، سر کے بال تو نظر نہیں آئے، داڑھی کے بال نظر آ رہے تھے کہ جو انتہائی سیاہ تھے۔ فجلس الی النبی، لیکن یہاں ایک تفصیل ایک اور روایت میں ہے، قال یا رسول اللہ آتی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ کیا مجھے اجازت ہے میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں آؤ، بلکہ لوگوں سے کہا ادنو، اسے قریب آنے دو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ چھٹ گیا ہوگا، علاقہ بنا دیا جائے، حضور کا حکم ہے تو اسے قریب آنے دو۔ تو وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور حضور کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ جلس عند النبی فاسبغ رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے حضور کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے، اتنا کون، حضور بھی دو زانو تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی دو زانو ہو گئے، اور ان کے دونوں کے گھٹنے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بس کر رہے تھے۔ ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں، اب دو ترجمے ہو سکتے ہیں، اپنے رانوں پر رکھ لی، اپنے زانوں پر، یا حضور کے زانوں پر رکھ لی۔ فخذیہ میں ضمیر جو ہے وہ دونوں کی طرف جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ علی رکبتیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں ٹکا دی حضور کے زانوں پر۔ وقال، اور کہا اس نے یا محمد، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ ایک روایت میں حدثنی عن الاسلام، یا حدثنی بالاسلام، بیان فرمائیے میرے لیے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکالمہ میں ابھی صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اس کی وضاحت بات ہے، پہلے ترجمہ پڑھ لیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ حضور نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے استطاعت ہو سفر۔ قال صدقت، اس شخص نے کہا آپ نے درست فرمایا۔ فعجبنا له یسألہ ویصدقہ، ہمیں کہا کہ یہ کون شخص ہے، حضور سے سوال بھی کر رہا ہے اور توثیق اور تصدیق کر رہا ہے۔ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے، جو استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اور سوال اگر اس کا جواب صحیح مل جائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، شاباش دیتا ہے۔ یہ ہے کون؟
لیکن مہاراج خاموش ہے کہ یہ معاملہ صورتحال جب حضور خود اس کو برداشت کر رہے ہیں گویا کہ آپ کی اجازت شامل ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو تو فاضل نہ رہو یا سلو وہی سب دیکھو ہمیں کافی ہوا سوال کر رہا ہے اور پھر تصدیق کر رہا ہے. قال فاخبرنی عن الایمان، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور قدر کہ جو شے بھی دنیا میں خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو بنو باللہ بالقدر خیر ہی و شر. قال صدقت. وہ شخص نے پھر کہا صحیح کہا آپ نے، درست فرمایا. قال اخبرنی عن الاحسان. اس کے بعد اس نے سوال کیا اب مجھے بتائیے احسان کیا ہے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اب اس میں دو روایتوں میں تعبدہ کی بجائے دو الفاظ آئے ہیں متبادل. ان تخشى اللہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت. ان تخشى اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ الفاظ ہیں یہ مشترک ہیں. احسان یہ ہے کہ تو بندگی کرے اللہ کی یا ڈرے اللہ سے یا عمل کرے اللہ کے لیے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، جدوجہد کرے اس کیفیت میں کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ. فإن تکن تراہ، کیونکہ اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حوالے سے احسان کی ڈیفینیشن آ گئی. قال فاخبرنی عن الساعۃ. اب اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے. قال المسؤول عنها بعالم من السائل. حضور نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے، وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے بارے میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہاں حضور نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ. یہ تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو. اور پھر حضور نے وہ آیت پڑھی ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ لقمان کے آخر میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آئے. وہی ہے جو بارش برساتا ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے. اور کسی انسان کو، کسی ذی نفس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. کل کوئی نیکی کمائے گا یا بدی کمائے گا یا دنیا کی کمائی کے اعتبار سے کیا کرتا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اسی طرح کسی انسان کو، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کس جگہ واقع ہے. کیا پتا ہے ساری عمر تو اپنے شہر میں مقیم رہا اور آخری وقت میں کسی سفر پر نکلا اور سفر میں موت آ گئی، تو کوئی معلوم نہیں موت کہاں ہے. ان اللہ علیم خبیر. یہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ہر شے سے باخبر. قال فاخبرنی عن اماراتها. تو حضور یہ تو بتا دیجیے کہ اس قیامت کی نشانیاں کیا، کیسے معلوم ہوگا کہ قیامت قریب آ گئی. قال ان تلد الامۃ ربتها.
جب تم دیکھو گے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اکثر کے نزدیک یہی ہے کہ اتنی سرکش ہو جائے گی اولاد کہ بیٹیاں جو عام طور پر زیادہ جو ہے وہ اپنے والدین کا ادب کرنے والی اور زیادہ جو ہے اپنی بات کو، اپنی آواز کو پست رکھنے والی ہے، ان کا حال یہ ہو جائے گا کہ گویا کہ اپنی ماؤں کی مالکہ ہے، مائیں ان سے ڈرے گی کہ ان کی کسی غلط بات میں نرے ٹوک دیا تو پتہ نہیں پلٹ کر یہ کیا کہہ دیں، زیادہ دماغ خاموش رکھتی ہے، دماغ خاموش انترے جل امت اور اب بتا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے، وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور یہ کہ تم دیکھو کہ بھوکے ننگے اور چرواہے، بکریوں کی چلانے والے، ننگے بدن ننگے خیر، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں، اس میں مقابلہ کریں۔ اب یہ صورتحال جو ہے وہ کر دیجیے، یہ دوسری جو ہے کیفیت کی آج عالم عرب میں سب اسی سے چل رہا ہے، اس لیے کہ حضور سے پوچھا بھی گیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں اضافہ ہے، حضرت جبرائیل نے 5واں سوال کیا، یا رسول اللہ وَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ الْغُفَاةُ الضِّعَاءُ الْعَالَةُ، یہ کون ہے جو بھوکے ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے؟ فرمایا العرب، وہ عرب ہوں گے۔ اور یہ منظر آج ہمارے سامنے ہے۔ دبئی کہاں سے کہاں پہنچا ہوا، 100 سال پہلے دبئی کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، پورے عرب کا معاملہ بھی یہی تھا۔ یہ معاملہ جو ہے تو تقریباً 70-80 برس ہوئے ہیں کہ صورتحال بدلی ہے، جب سے تیل دریافت ہوا، تیل نکلنا شروع ہوا، لیکن اب کہاں تک پہنچ گیا ہے اس کا آپ اندازہ رکھیے۔ صحراؤں میں گل و گلزار، آپ اگر ابوظہبی کے ایئرپورٹ سے جائیں، ابوظہبی شہر، تو درمیان میں آپ کو پورا ایسا نقشہ نظر آئے گا جیسے کہ یہ تو چمنزار ہے، اس لیے کہ سڑک کے دونوں طرف اونچے اونچے پشتے بتا دیے ہیں تاکہ اس سے آگے نگاہ نہ جائے، اس سے آگے نگاہ جائے گی تو صحرا نظر آئے گا، چٹیل بنجر، زیادہ نگاہ رہے گی یوی پشتوں کے اندر اور اس میں ہر جگہ ہری بھری گھاس ہے، پھول کے پودے ہیں اور نہایت خوبصورت منظر ہے۔ یہ آپ دبئی میں دیکھ لیجیے، یہ آپ ابوظہبی میں دیکھ لیجیے، ان کے کارنش جو ہیں، جو ساحلی سڑکیں ہیں، پورے امریکہ میں کہیں میں نے ایسا جو ہے آراستہ پیراستہ اور عالی شان اور خوبصورت میں نے کہیں کارنش جو ہے، کہیں جو ہے ساحلی سڑک دیکھی جیسے وہاں۔ اب جدے کے اندر یہ حال ہے، ریاض کا کیا حال ہے، جدہ کے اتصال میں، اور دبئی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بعد جو ہے ابھرنا شروع ہوا، لیکن وہ سب سے آگے نکل گئے۔ 7 اسٹار ہوٹل، یہ حال ہے اس عرب کا جس کے بارے میں فرمایا انتر الخفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ یتطاولون یہ باب تفاعل سے آیا ہے، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ اور یہ میں اب تو میرا داخلہ جو ہے وہ 13-14 سال سے بند ہے یو اے ای میں، لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ جاتا رہا ابوظہبی دبئی، تو وہاں میں ایک بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے برابر بڑی اونچی عالیشان بلڈنگ اسے گرا رہے تھے، نہیں کہ نہیں، میں نے پوچھا یہ کیا استاد ہے، یہ کیوں گرا رہے تھے؟ اس میں تو کوئی ابھی کوئی آبادی ہوا ہے شہر، کوئی پرانی عمارتیں بھی ہیں، کہنے کہ اس کے قریب میں اس سے اونچی عمارت بن گئی ہے، لہذا اب اس عمارت کو گرا کر اور اس سے اونچی عمارت بنا دیں۔ یہ مقابلہ جو ہے یتطاولون فی البنیان، عمارتوں کی اونچائی میں وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں، یہ نقشہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد ثم انطلق، حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ شخص چلا گیا، فلبثت ملیا، تو میں کچھ متردد سا رہا، میرے ذہن میں
یہ الجھن رہی یہ شاعر کون تھا، تب اس کو بنی ہے. فقال علی، تو مجھ سے حضور نے فرمایا یا عمر و تقریباً شاعر، اے عمر تمہیں معلوم ہوا یہ شاعر کون تھا؟ قل تو اللہ و رسول عالم، میں نے کہا اللہ و رسول بہتر جانتا، صحابہ کا عام معمول یہی تھا. قال، حضور نے فرمایا فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. اب یہ جو اختتامی حصہ ہے یہ حضرت عمر کی اس روایت میں بہت ہی مختصر ہے اور نامکمل ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عمر جیسے ہی وہ شخص بھی نکلا واپس گیا، حضرت عمر بھی وہاں سے کوئی ضرورت ہوگی، آپ کو جلدی ہوگی، آپ وہاں سے لگانا ہوگا. تو بعد میں جو پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا. بعد میں جو پیش آیا وہ کیا تھا کہ ذرا سے توقف کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے فرمایا ظلم تو ہوا علیہ، اس شخص کو ذرا لوٹا کر لاؤ میرے پاس. کئی فرمایا یہ کہتے سو ذرا اسے تلاش کرو، انہیں جب رجل اس آدمی کو میرے پاس لاؤ. فلم یرو شیئا، انہیں کچھ شے معلوم نہیں ملی، کہیں آدمی کا سراغ نہیں ملا، کہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل نہیں. زمین کھا گئی ہے، آسمان جو ہے اس نے نگل دیا ہے، کیا ہوا ہے کچھ پتہ نہیں چلا، کوئی سراغ. اس پر حضور نے فرمایا او ہو یہ جبرائیل تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے والذی نفسی بیدہ، قسم ہے یہ حضرت ابو عامر اشعری سے روایت ہے مسند احمد میں، والذی نفسی بیدہ ما جاءنی قط الا وانا اعرفه الا ان تكون هذه المرة. اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہوں مگر میں ان کو پہچان نہیں سکتا. یعنی حضرت جبرائیل ایک تو آتے تھے فرشتے کی اصل شکل میں، وہ تو غیر مرئی تھی، صرف آواز سنائی دیتی تھی، اور وہ بھی آواز کی لفظی نہیں ہوتی بلکہ جیسے گھنٹیوں کی ہنبناہٹ سی ہو، گھنٹیوں کے اندر کی آواز پڑ رہی ہوتی ہے، جیسے تار گھر میں کبھی گر 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 جو ہوتا تھا گٹ گر، لیکن اسی سے پھر بیسج بنا لیا جاتا تھا. تو اس طرح کی آواز آتی اور اس کے ساتھ ہی وہ الفاظ کے ساتھ ہی وہ خوب وضو کے کل پر اتر جاتا. تو وہی تو اس شکل میں آتی. لیکن متعدد مواقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، جس کا ایک واقعہ یہ ہے جو یہاں سامنے آنا گیا ہے. اور عام طور پر ایک نہایت خوبصورت صحابی سے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ ان کی شکل میں آتی. لیکن حضور پہچان جاتے تھے کہ یہ دہیہ نہیں ہے، یہ دہیہ کی شکل میں حضرت جبرائیل. تو اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے پاس کبھی نہیں آیا جبرائیل جبکہ میں نے اسے پہچان نہ لیا ہو الا حاضر بننا اس دفعہ کے سوا. اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے ما جاءنی فی صورت الا عرفته غیر هذه الصورة. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں کسی صورت میں حضرت جبرائیل آئے ہوں اور میں نے پہچانا نہ ہو، صرف سوائے اس مرتبہ. اب اس میں یہ بھی جان دیجیے کہ یہ جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، تو اس کے ضمن میں جو بخاری کی روایت اور حضرت ابو ہریرہ سے مسلم کی روایت ہے اس کے الفاظ بھی ہیں اضافی. ارادہ تعلموا اذ لم تسألوا، جبرائیل اس لیے آئے تھے انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال نہیں کیا. دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا، وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، تم نے نہیں کی. تو حضرت جبرائیل آئے ہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے، اس لم کا سلو جبکہ تم نے سوال نہیں کیا. دوسرے یہ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں ما رأینا رجلا اشد توقیرا لرسول اللہ من هذا الرجل، ہم نے نہیں دیکھا کسی انسان کو کہ وہ اتنی عزت کرتا ہو اللہ کے رسول کی جتنی وہ شخص کر رہا ہے. انہ یعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا تھا یہ تو حضور سے واقف ہے، حضور کو جانتا ہے، حضور کے مرتبے سے واقف ہے، حضور کے نبوت و رسالت سے واقف ہے.
تو یہ میں نے آپ کے سامنے واقعہ رکھ دیا، ابتدا اس کی کیا تھی اور انتہا کیا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ کہ حضرت عمر جو فرماتے ہیں کہ میں فلبثت ملیا، تو میں ذرا متردد رہا، اور اس میں روایات میں آتا ہے 2 یا 3 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کی ملاقات حضور کی خدمت میں حاضری، اس کے بعد 2 دن بعد 3 دن بعد ہوئی، کیونکہ عام طور پر یہ معلوم ہے کہ حضرت عمر نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، دکان کی مشترک، ایک دن تم بیٹھو دکان پر، میں حضور کی صحبت میں رہوں گا، اگلے دن میں بیٹھوں گا دکان پر اور تم حضور کی صحبت کے ساتھ کیا بول، یہ تقسیم کار تھی۔ تو اگلے دن شاید وہ اپنے اس معاہدے کی وجہ سے نہیں آئے، اور اس کے بعد ایک اور دن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور مصروفیت کی وجہ سے نہیں آئے۔ اب جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے چہرے پر پڑھ لیا کہ یہ مرتب متردد سے ہے، وہ تشویش میں ہے، تو حضور نے خود پوچھا یا عمر ہوا تبھی وہ ساحل ہے عمر، تمہیں معلوم ہوا یہ ساحل کون تھا؟ کوئی تو اللہ ہوا رسول عالم۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، قال فإنه جبریل کی اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل سے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ اور میں نے بتا دیا بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس لم تسألوا جو کہ تم نے سوال نہیں کیا۔ اب اس میں جو 4 سوال آئے ہیں جن کے جوابات حضور نے دیے، ان میں ایک بات نوٹ کیجیے، اہم ترین سوال پہلے 2، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور روایات کے اندر بھی یہ اختلاف ہے۔ ابن عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا ایمان کے بارے میں، دوسرا سوال تھا اسلام کے بارے میں، یہ میں بعد میں کروں گا۔ اور حضرت عمر کی روایت میں پہلا سوال تھا، اور اکثر اور دوسری روایات میں اکثر سب میں مشترک بات یہ ہے کہ پہلا سوال تھا اسلام کے بارے میں، دوسرا سوال تھا ایمان کے بارے میں۔ یہ جو اسلام اور ایمان کے ضمن میں سوال ہے، یہ انتہائی اہم سوال ہے، جس کی میں ابھی وضاحت کروں گا آپ کے ساتھ میں۔ تیسرا سوال جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، وہ خاص طور پر روحانیت کے ضمن میں، جس کا موضوع ہمارے یہاں تصوف جو ہے، جس کا موضوع بن گیا ہے روحانیت، اس کے ضمن میں صحیح روش کیا ہونی چاہیے دین میں، اس کو بیان کیا جائے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ بعد میں دین میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ 3 گوشوں سے ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صحابی نہیں تھے، تابعی بھی نہیں تھے، سب تابعی تھے، لیکن بہت ایک مجاہد انسان، ان کا شعر ہے وما افضل الدین الا الملوک ورهبان سوء واحبارها، واحبار سوء ورهبانها۔ دین میں فساد جو ہے وہ 3 طرف سے آتا ہے، یہ آیا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دور خلافت راشدہ کے مقابلے میں تو اس دور میں بھی فساد آ چکا تھا۔ اب یہ ریلیٹو بات ہے، ایک آج کا دور ہے، فساد کی سلطان کو پہنچا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں فساد ہے، کچرا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ دور خلافت راشدہ کے بعد اس میں جو ہے کمتی جو آتی رہی ہے، کمی جو آتی رہی ہے، تو پھر ان دوروں کے اندر بھی جو حساس لوگ تھے انہیں فتنہ محسوس ہو رہا تھا، فساد محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کہ اس کی سورس کیا ہے، وما افضل الدین الا الملوک، یا تو بادشاہ سلاطین وہ دین میں ہیرا پھیری کرواتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، اور یا یہ کہ احبار و سوئی علماء سو، دین فروش علماء، فتویٰ فروش علماء، جو اصل میں اپنے دین کو اور اپنے علم کو کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں، طالب دنیا، احبار و سوئی ورهبانها، ان کے راہب، یہ رہبانیت جب آتی ہے تو یہ بھی دین کے اندر فسور اور فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کہا ہے باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیوں سلطانیوں کی، یہ مسلمان جو آج 3 طرف سے تجھے زخم لگے ہیں، کشتہ ہے تو ان کا زخم خوردہ ہے، اس وہ 3 ہے ملائیوں سلطانیوں کی۔ ایک تو یہ پروفیشنلزم، مذہبی پروفیشنلزم، ملا مذہبی پروفیشنل، اور سلطان بادشاہ ملوکیت اور پیری گوری بھی، اس سے حدوں بھی اس وقت حالات ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ اور چوتھا سوال جو ہے اگرچہ اس کی عملی اہمیت کوئی نہیں ہے، وہ علامات قیامت میں سے
دو باتیں ایسی بتائی گئی ہیں کہ جو روز و روشن کی طرح آج ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا ہے انما بعثت انا، بس صحابہ کا ہاتھ ہے، یہ دونوں انگلیاں آپ نے جوڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو بھیجا گیا ہے کہ اس طرح سے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اتنا قرب ہے جتنا دو انگلیوں کے، کوئی فرق نہیں۔ میں آپ سے رسول تو باقی ہوں، بس اب قیامت آئے گی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، کوئی اور رسول نہیں آئے گا، کوئی اور امت جو ہے وہ اٹھے گی۔ تو گویا کہ اصل میں حضور کی بعثت ہی فی نفس ہی علامات قیامت میں سے شمار کی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر چھوٹی علامتیں، بڑی علامتیں، ان پر جو ہے جو احادیث کے مجموعے ہیں ان میں پورے باب تو علامات میں ہے، چھوٹی بھی ہے، بڑی بھی ہے، اور اس میں یہ کہ اب کتاب و علامات الساعہ، یہ کتاب جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو، علامات الساعہ قیامت کی نشانی، اور یہ آپ کو احادیث ملے گی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو حدیثیں جو ہیں، یہ دو جو علامات ہیں، یہ تو تمام و کمال ظاہر اور آج کی سرکشی میں لوگوں، اور نمبر دو یہ کہ وہ جو عرب حضور نے مذاق کر دی۔ جب پانچواں سوال کیا ہے حضرت جبرائیل نے، یہ جو آپ نے جن کو کہا ہے اصحاب الشاء والحفاة والجیاع والعالۃ، یہ بھوکے ننگے اور بکریوں کو چرانے والے ننگے پاؤں، یہ کون ہوں گے؟ فرمایا عرب، اور وہ عرب میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جزیرہ نما عرب کا مشرقی ساحل دیکھ لیجیے، اس کا مغربی ساحل دیکھ لیجیے، جنوبی ساحل کے ساتھ صحرا ہے، وہاں آبادی اور وہی وہ تو جو علاقہ ہے وہ بہرحال اسے الربع الخالی کہتے ہیں، یہ خالی ہے، وہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی نباتات ہیں، اس میں تو ایسا ریت بھی ایسی ہے کہ جس پر کوئی شے ٹھہر ہی نہیں سکتی، وہ سی بھی نیچے جاتی، ریت ایسی نہیں ہے جیسی ریت کے اوپر اونٹ چل رہا ہے، انسان چل رہے ہیں، تھوڑا سا پاؤں دھستا ہے لیکن بس اتنا ہی ہے کہ تھوڑا آپ کو تکلیف ہو جائے گی، پاؤں ذرا نکال کر چل دیں، لیکن اس میں آپ دھستے تو نہیں چلے جائیں۔ البتہ دوسرے صحراؤں میں بھی کوئک سینس کہلاتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر کہ وہ ریت جو ہے مسلسل اندر جا رہی ہے، اور کہیں اس میں کسی کا پاؤں پڑ گیا تو وہ گیا، جیسے دلدل میں گیا ایسے اس کوئک سینس کے اندر بھی اس سے پھر بچنا نکلنا ممکن ہے، کتنا ہی زور لگا لیجیے کھینچ لیجیے اس آدمی کو، آپ کھینچ لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہ جو پورا صحرا ہے ربع الخالی، یہ تو اور یہ ہے اصل میں مسکن قوم عاد کا۔ قوم عاد کی زبردست تہذیب تھی، بہت بڑی زبردست قوم تھی، انہی میں شداد تھا جس نے کہ اپنی جنت بنائی تھی، اور اب وہ شداد کا شہر بھی نظر آ گیا، کیونکہ اب تو وہ ذرائع ہیں جو زمین کے نیچے آپ دیکھتے ہیں، وہ زمین کے اندر اسی ریت کے نیچے جو ہے وہ دبا ہوا شہر موجود ہے، اس کو دیکھ لیا گیا ہے شداد کی جنت، اس میں بڑے بڑے ستون جو ہیں، بڑی مضبوط فصیل کے اوپر کھڑے ہوئے جو ستون تھے، یہ جس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ذات العماد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، تو یہ جو ہے یہ صورتحال جو ہے عرب کا مشرقی ساحل ہے اور عرب کا مغربی ساحل ہے، اس سے آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب میں آتا ہوں کہ جو دو اہم ترین سوال ہیں ان کا اصل میں اہمیت کا پس منظر کیا ہے، میں گفتگو تفصیل سے ہوگی۔ دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کچھ الجھن ہو جاتی ہے پڑھنے والے کو، عام پڑھنے والے کو، ایمان اور اسلام اکثر و بیشتر مترادف الفاظ کے طور پر آتے ہیں، مسلم کو مومن کہہ رہے ہیں، مومن کو مسلم کہہ رہے ہیں، واقع مترادف ہے، وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں کہ کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسپیل ایسی، جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہے اور اس کے دل میں ایمان اور یقین بھی ہے تو آپ مومن کہتے ہیں یا مسلم کہتے ہیں، کیا فرق واقع ہے؟ تو اس اعتبار سے اکثر و بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں ایمان اور اسلام کے الفاظ مترادف کے طور پر آئے، لیکن ایک مقام جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی آیت سورہ حجرات کی ایسا ہے، اور وہ کلیئر وہاں ایمان بمقابلہ اسلام ایک دوسرے کی ضد اور نفی بھی موقع۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی سے کہہ دیجیے تم ہرگز ایمان نہیں لائے، لم تؤمنوا ہے یہ، ما آمنتم نہیں ہے،
ماضی پر اگر ماں لگے گا تو اس کی بھی نفی ہو جائے گی، لیکن اس میں وہ شدت نہیں ہوگی، وہ تاکید نہیں ہوگی۔ پہلے مظاہرے سے پہلے لم لگایا جائے تو اس کے اندر ہرگز میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، ہرگز مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اب یہ ایک تضاد کسی شکل ہے، ایمان اور اسلام یہ مترادف ہے یا ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے کہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اور ایمان کی پرزور نفی کی جا رہی ہے، تو ہر ایمان نہیں لائے۔ اس طرح کے اصل میں کچھ اور الفاظ اور اصطلاحات بھی ہیں جن کے بارے میں علماء نے ایک اصول بنایا ہے، اذا تفرق اجتماع وَإِذَا اجتماع تفرق۔ جب یہ علیحدہ علیحدہ الفاظ آئیں گے تو ان کا مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا۔ مومن مسلم علیحدہ علیحدہ تو مختلف مقامات، ایمان اسلام مختلف مقامات، وَإِذَا اجتماع تفرق۔ جب ایک مقام پر آئیں گے تو ان میں تفرقہ ہو جائے گا، اس کے معنی بدل جائیں گے، اسلام کے اور ہوں گے، ایمان کے اور ہوں گے۔ یہی معاملہ نبی اور رسول کا ہے، اذا تفرق اجتماع وَإِذَا اجتماع تفرق۔ جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہا ہوگا تو وہاں پر نبی کو رسول کہہ دو، رسول کو نبی کہہ دو، کوئی فرق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں ایک جگہ مقابلے میں آئے گا تو نبی اور رسول کا فرق واقع ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے جو ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی اس کا حل جو ہے وہ مطلوب تھا۔ نمبر 2، احادیث نبویہ میں ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جن سے انسان کے عمل پر اس کے ایمان کی نفی کی گئی۔ مثلا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کر سکتا۔ ولا یسرق سارق حین یسرق وہو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں۔ جب وہ یہ کام کر رہا ہے ایمان اس کے ذمہ نہیں، ایمان ہو اور پھر چوری ہو، ایمان ہو پھر زنا ہو۔ ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن، اور نہ ہی کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب پیتا۔ اس وقت بعض آدمی کو پھر وضاحت ہے کہ ایمان اس کے دل سے نکل کر وہ ایک پرندے کے مانند جو ہے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو ایک منطقی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ توبہ کرے تو واپس آئے، لیکن علماء کا اس میں ایک اتفاق ہے تقریباً کہ اس عمل سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر ایمان کے دل میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ گناہ کبیرہ سے گویا کہ ایمان کی نفی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس سے بہت بڑی گمراہی پیدا ہوئی۔ چنانچہ سب سے بڑا گمراہ فرقہ یا جماعت کے گروہ جو پیدا ہوا اسلام میں، خوارج، وہ اسی بنیاد پر ہوا۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا، جب کافر ہو گیا تو اس کی جان اور مال مباح مرتد ہے، قتل کر دیا جائے گا۔ اس کا مال آپ لے لیں گے، وہ مال غنیمت ہوگا، اس کی عورتیں تمہارے لیے مباح ہو جائیں گی، تمہاری نوکریاں بن جائیں گی۔ یہ خوارج کا فتنہ بہت زبردست فتنہ تھا، بہت زبردست فتنہ تھا۔ حضرت علی کے زمانے میں پیدا ہو گیا لیکن بعد میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اصل میں یہ اسی سے ہوئی تھی احادیث سے، اور اس میں تو یہاں تک حدیث میں آتا ہے، یعنی ایک تو گناہ کبیرہ ہے، ایک ہے سوء خلق، انسان کے اخلاق کی کمی، سوء اخلاق۔ فرمایا لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا کہ حضور کون، کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص ہے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن نہیں۔ اب یہاں کوئی گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں، بد اخلاقی کا معاملہ ہے۔ وہ شخص جو ہے اپنے اخلاق کے اندر اتنا کم ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی لے کے آئے، پریشان کر رہا پڑوسی کو، اور 3 دفعہ قسم کھا کر نفی کر رہے۔ تو ان احادیث کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے اس میں بھی وضاحت کی ضرورت تھی کہ در حقیقت ایمان کی نفی کے معنی لازماً کفر نہیں ہے، بلکہ کفر اور ایمان کے مابین ایک ہے راستہ، وہ اسلام کا ہے، وہ مسلمان شمار ہوگا، چوری کرتے ہوئے بھی مسلمان،
اور وہ شراب پیتے ہوئے بھی مسلمان، زنا کرتے ہوئے بھی مسلمان، این اسی حالت میں اگر جان نکل جائے تو نماز جنازہ تو پڑ جائے گی۔ اگر یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ اس کا جرم ثابت ہو جائے تو حد جاری کی جائے گی، سزا اسے ملے گی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے بعض مقامات پر دو ایمانوں کا ذکر ہے، اس لیے میں نے شروع میں وہ آیات پڑھی تھی سورہ نساء کی اور سورہ مائدہ۔ سورہ نساء میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی نزل۔ اب اہل ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب کیا مطلب ہے؟ ایک درجے میں تو تم مومن ہو پہلے ہی، لیکن اصل ایمان جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ ایمان لاؤ تو دو ایمان ہو گئے، اس کو بھی سمجھ رہے اس سے مراد کیا ہے۔ اسی طرح بڑی ہی اونچی آیت ہے، بہت عظیم آیت سورہ مائدہ۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ جو بھی مسلمان جو ایمان اور عمل صالح پر کاربند ہوں، انہوں نے کسی شے کی حرمت یا حکم کھانے سے پہلے اگر وہ شے کھائی پی ہے تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہوگا۔ یہ تشویش پیدا ہو گئی کہ صحابہ کو جب شراب کا آخری حکم آیا حرمت کا کہ ہمیں تو پیتے ہوئے 50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، حرم میں تو پینے کی شے اصل میں شراب ہی تھی، جیسے مغرب میں آ جائے ہوٹل میں جا کر آپ کو پانی نہیں ملے گا تو شراب جیسے کیا بنے۔ تو ہمارے تو ایک یوں سمجھیے کہ جدید اسلام میں کہیں گے ایک شخص کے اندر جو ہے وہ شراب کا زہر جو ہے اور شراب کی نجاست ہے وہ پہنچی ہوئی ہے۔ تو میں نے اس کے آخری حکم سے پروہیبیشن کے آخری حکم آنے سے پہلے اگر کی گئی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اب یہاں پہ چیز لگ گیا ہے اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ وہ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں۔ ثم اتقوا، پھر اور تقوی آیا، وآمنوا اور ایمان لائے، اب ایک ایمان وہ اور دوسرا ایمان بھی۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور اس کے بعد مزید تقوی اور اس سے درجہ احسان پر فائز ہو گئے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں جن کا حل ان سوالات کے جوابات دیے ہوئے موجود ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبہ سمع و بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور امام یحییٰ بن شرف الدین النووی کے مجموعہ احادیث اربعین نووی کے ضمن میں بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دروس احادیث پیش کر رہا ہے۔ سامعین محترم، اس ضمن میں حدیث جبرائیل کی روشنی میں اسلام، ایمان اور احسان کے مفاہیم کے موضوع پر 2 دروس احادیث پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس حدیث کا تیسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين واجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المحسنين، آمین یا رب العالمین۔ حدیث جبرائیل کے ضمن میں پچھلی مرتبہ
میں آپ کے سامنے اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور اعمال صالحہ کے ضمن میں گفتگو کر رہا تھا کہ آیا یہ تینوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں یا نہیں۔ میں نے دو طبقات کا ذکر کیا تھا، ایک کرامیہ جو اب معدوم ہو چکے ہیں، اب ان کا وجود نہیں ہے، اس نام سے موجود نہیں ہے، اگرچہ مسلمانوں کے عوام جو ہلاک کی اکثریت کے اندر آپ کو وہ بات مل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ صرف قول، صرف اقرار باللسان نجات کے لیے کافی ہے، تصدیق بالقلب بھی ضروری نہیں ہے، اور اعمال کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، چاہے وہ ہمالیہ جتنے گناہ بھی ساتھ ہوں اس اقرار باللسان کے، وہ کوئی نقصان نہیں کرتا کی کرام ہے۔ اور میں نے آپ کو اس دن میں بتایا تھا کہ ایک حدیث جو موجود ہے اس سے بظاہر ان کے قول کو تقویت ملتی ہے۔ یہ حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ ردیفہ علی الرحل فقال، ایک موقع پر حضور سواری پر تھے اور حضرت معاذ جو ہیں ان کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کچھ اور باتوں کے بعد، ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صدقا من القلب الا حرم الله حرم عليه النار۔ دوسری حدیث یہ ہے ان ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ما من احد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ۔ قلت وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قُلْتُ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ قَالَ إِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اگر صرف اس ایک روایت کو لیا جائے تو پھر تو واقعتاً کرامیہ کا موقف جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم صرف ایک حدیث سے پورا استنباط نہیں کر سکتے، باقی احادیث بھی دیکھنی ہوگی، سینکڑوں دیکھنی ہوگی جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی نجات کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اس اعتبار سے صرف اس ایک حدیث کو لے لینا غلط ہے، اور اس میں خطرہ کیا ہے؟ اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے تو ایمان کی رسالت بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں تو یہ ہے کہ ما من احد قال لا الہ الا اللہ، صرف توحید رسالت کے اقرار میں، پھر باقی ایمانیات کتابوں پر، رسولوں پر، انبیاء پر تو بالکل سرے سے زیر بحث نہیں آئیں گے۔ اس لیے اس حدیث کو مبنا یا مدار بنانا اپنی گفتگو کا اور نتائج کا وہ غلط ہے۔ البتہ اس کا مفہوم ایک ہے، اور وہ اس دوسری پہلی حدیث سے واضح ہو جاتا، صدقا من القلب اور شہادت دونوں چیزوں کی، یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صدقا من القلب، دل کی صداقت اور گہرائی کے ساتھ اگر وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ کو حرام کر دے گا۔ اب صدقا من القلب میں قیامت مضمر ہے، جب دل سے بات کرے گا تو عمل بھی تو اس کے مطابق کرے گا، اللہ کو مانے گا تو اللہ کا احکام، صدقا من القلب مانے گا تو اللہ کے احکام پر چلے گا، رسول کو اگر مانتا ہے صدقا من القلب تو رسول کی پیروی کرے گا۔ کیا وہ حدیث جو ہے وہ علیحدہ ہے، اور یہ ایک جو میں نے بتائی آپ کو حضرت ابو ذر کی، وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ دوسرا طبقہ شاعرہ کا، جن کے نزدیک اقرار لازم نہیں ہے، صرف دل کی گواہی کافی ہے۔ میں نے مثال دی تھی آل فرعون کے مومن کی، یکتم ایمان ہے، جو ایک خاص وقت تک اپنے ایمان کو انہوں نے چھپائے رکھا۔ وہ جب دربار میں ریزولوشن پیش کیا ہے فرعون نے، ذرنی اقتل موسیٰ، مجھے اب اجازت دو، پرمٹ دی، بتائیے اسیسینیٹ موزیس، سب لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ اب یہ کریٹیکل مومنٹ ہے اور اس وقت اپنا حق کا اعلان کرنا چاہیے۔ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو
کہ قرآن مجید میں کسی بڑے سے بڑے رسول اور کسی بڑے سے بڑے نبی کی تقریر بھی اتنی مفصل نقل نہیں ہوئی ہے جتنی مومن آل فرعون کی. ان کا مقام یہ ہے. اور ان کی تقریر نے ایسا سما باندھا کہ فرعون بے بس ہو گیا. لیکن اس میں بھی ایک امکان پیش نظر رکھیے. ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب مومن کے آل فرعون میں سے انہوں نے بالعموم تو اپنی بات کو خفیہ رکھا ہو، لیکن حضرت موسیٰ کو ان سیکریٹس بتا دیا اور انہیں گواہ بنا لیا ہو. فشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیجیے کہ میں مسلمان ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ مصلحتاً اعلان عام تو نہ کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتا دیا. واللہ اعلم. اب اس کے بعد دو طبقے ہمارے ہاں ایسے ہیں، مرجیہ اور احناف. احناف سے مراد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیروکار. ان دونوں کے نزدیک ایمان اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن عمل کا معاملہ الگ ہے. علیحدہ کہہ رہا ہوں، ابھی صرف نوٹ کر لیجیے. وہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں. اب اس میں پھر مرجیہ کہتے ہیں کہ عمل کا نجات سے سرے سے تعلق ہے. گویا کہ کرامیہ کے پاس پہنچ گئے ہو، بلکہ صرف تصدیق اور جو اقرار موجود ہے. میں پھر عرض کروں گا کہ چاہے اس نام سے آج ہمارے ہاں کوئی فرقہ موجود نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے کہ جو اس کا اعلان کرتا ہوں، لیکن اگر آپ امت کی اکثریت کا تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اسی پر عمل کر رہا ہے. اعمال اس سے ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ اعمال پر دارو مدار نہیں. امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد اور ان کا جو پورا سلسلہ ہے پوری دنیا کے اندر جو احناف بہت بڑی تعداد میں ہے، حنفی مسلک کے لوگ، ان کا موقف بھی یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق اور اقرار کا، بس. عمل اس کا حصہ نہیں ہے. عمل ایک جداگانہ کیٹیگری ہے. البتہ وجاہت کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. یہاں نوٹ کر لیجیے، کرامی اس سے مرجیہ سے جو فرق بنیادی واقع ہے. وہ تعلق کیا ہے؟ اگر تو ایمان بھی دل میں تھا، تصدیق بھی تھی، اقرار بھی تھا دنیا میں، اور اعمال کا بھی جب وزن کیا گیا تو اس کے اندر نیکیوں کا پلڑا بھاری نکلا گناہوں سے، تو سیدھا جنت میں جائے. لیکن اگر تصدیق کو تھی اور اقرار بھی تھا، اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوا تو وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر وہاں سے نکال لیا جائے گا ایمان کی بنیاد پر، جو ایمان اس کے دل میں تھا، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو عمل کا تعلق تو ہوا، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بات نہیں ہے جو آگے میں بیان کر رہا ہوں، جو اور جو گروہ ہیں ان کا تعلق ہے. اس کے بعد یہ آتے ہیں 4 گروہ ہمارے ہاں ایسے ہیں جن کے نزدیک عمل صالح بھی ایمان کا جز ہے. ان میں سب سے نمایاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید المحدثین، جیسے امام ابو حنیفہ سید الفقہاء ہیں. ان کے ساتھ ہی امام مالک بھی ہیں، امام شافعی بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں. گویا کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 جو ہے وہ اس رائے کے قائل کہ ایمان کا جز ہے عمل صالح. اس کے علاوہ اس میں معتزلہ ہیں اور شیعہ ہیں، اور آخری درجے میں خوارج ہیں. البتہ اب ان میں سمجھیے ان میں فرق کیا ہے. خوارج کہتے ہیں کہ ایمان گناہ کی بنیاد پر، خاص طور پر گناہ کبیرہ سے انسان ایمان اسلام دونوں سے نکل گیا، مرتد قرار پایا، واجب مرتد. ان کی گمراہی پر امت کا اتفاق ہے، بلکہ وہ گمراہی میں کفر پر کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. معتزلہ اور شیعہ اس کے آس پاس ہے کہ گناہ کی بنیاد پر، گناہ کبیرہ خاص طور پر، ایک انسان ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، اسلام سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن کافر نہیں ہوتا، لہذا وہ مرتد نہیں شمار ہوگا، وہ واجب القتل نہیں ہوگا.
مباح الدم نہیں ہوگا، مباح المال ہوگا۔ اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان سے بھی نکل گئے، اسلام سے بھی نکل گئے، تو پھر کہاں ہیں وہ؟ اسلام اور کفر کے درمیان